اس دنیا کا سب سے بہترین انسان میری والدہ۔ قرآنی پروگرام پاکستان کے اندر آئے روز احتجاج کیا جاتا ہے، کبھی ایک عام بندہ احتجاج کرتا ہے تو کبھی وکیل احتجاج کرتا ہے، کبھی جج احتجاج کرتا ہے تو کبھی مولوی احتجاج کرتا ہے تو کبھی مفتی احتجاج کرتا ہے، کبھی کسان احتجاج کرتا ہے تو کبھی پوری عوام نکلتی ہے احتجاج کرتی ہے، کبھی یہاں پر طالب علم احتجاج کرتے ہیں تو کبھی عورتیں احتجاج کرتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان ہو صرف اور صرف احتجاج کرنے کے لیے بنایا گیا ہو اور یہاں پر لوگ احتجاج کر کے چلے جاتے ہوں، لیکن نتیجتاً ان کو انصاف بھی نہ ملتا ہو۔ ایسا ہی احتجاج کیا جائے، لیکن یہ جو احتجاج ہوتا ہے سب سے مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پر احتجاج کرنے والا نہ مولوی ہوتا ہے، نہ مفتی ہوتا ہے، نہ عالم دین ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی جج ہوتا ہے، نہ وکیل ہوتا ہے، اور نہ ہی عام بندہ ہوتا ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف نابینا شخص ہوتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیر خیریت ہوں گے۔ دوستوں، پاکستان کے اندر 2010 سے لے کر آج تک نابینا شخص نے احتجاج کیا، لیکن ان کو ابھی تک کوئی بھی حصہ نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 17 مارچ 2018 کو بھی احتجاج کیا جاتا ہے، 17 اگست 2018 کو بھی احتجاج کیا جاتا ہے، 2 جولائی 2021 کو بھی کراچی کے اندر احتجاج کیا جاتا ہے، 13 دسمبر 2021 کو احتجاج کیا جاتا ہے اور اس کے اندر 5 سے 6 ہزار بندے ہوتے ہیں۔ اس طرح 20 اکتوبر 2021 کو بھی احتجاج کیا جاتا ہے اور اس 9 دن کے لیے احتجاج کیا جاتا ہے۔ اس طرح 9 ستمبر 2022 کو بھی احتجاج کیا جاتا ہے 3 دن کے لیے، اور خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ 7 نومبر 2019 کو بھی احتجاج کیا جاتا ہے 4 دن کے لیے مار روڈ پر، اور 1 اکتوبر 2024 کو بھی احتجاج کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں تو ان کے اندر پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہے اور مار پیٹ بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو نابینا شخص ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے اور اٹھایا جاتا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی یہاں پر چل پھر سکتے ہیں، پھر ان کو مارتے کیوں ہیں؟ یہ تو ایک جگہ پر اگر بیٹھ جائیں تو اس طرح اٹھنے کے لیے کہ کوئی اس کے پاس سہارا ہوگا تو اٹھیں گے، نہیں تو وہاں پر سو بھی جاتے ہیں، پھر ان کو مارتے کیوں ہیں؟ اور نتیجتاً ان کو آخر ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نوکریاں اناؤنس کی جائیں۔ اب لوگ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ احتجاج کر کے کیوں مانگتے ہیں، یہ تو تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو 10 مارچ 2018 کو احتجاج کیا تھا۔ اس احتجاج کے دوران یہاں پر ایک شخص بتاتا ہے کہ میں AA میں نے پاس کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں 9 دسمبر 2022 کو بھی احتجاج کیا تھا، یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں نے BA کیا ہوا ہے، اور 1 اکتوبر 2024 کو بھی احتجاج کیا تھا، یہاں پر بھی شخص کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ آخر پڑھتے کس طرح ہوں گے، تو آپ کو اگر تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے تو اس تحقیق کو دیکھیں کہ فرانس کے استاد لوئر بیرل نے 1834 کے اندر ایک لینگویج ایجاد کی تھی۔ یہ لینگویج صرف اور صرف نابینا شخص ہی پڑھ سکتے تھے اور کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ آخر یہ لینگویج کس طرح ہوگی۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ 6 عدد پر مشتمل ہوتی ہے اور ایک صفحے پر لکھی ہوتی ہے۔ جو صفحہ ہوتا ہے وہ ابھرا ہوتا ہے، ان کے جو ورڈنگ ہوتی ہے ان کی تھوڑی سی ابھری ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہاں پر تھوڑا سا ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں پر یہ چیز لکھی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے A۔ اگر A کو سمجھنا ہے تو یہاں پر 1 کو ادا کرنا ہوگا، اگر اس طرح B کو لکھنا ہوگا تو 1 اور 4 کو آپس میں ملانا ہوگا۔ اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کس عدد کا عدد کے یہ 6 عدد ہوتے ہیں اور ان کو یہ ہاتھ لگا کر یہاں پر دیکھیں تو ہم جب ایک بچے کو 1 سے لے کر 100 تک گنتی سکھاتے ہیں تو اس کے لیے ایک فارمولہ اپناتے ہیں کہ جو شخص بچہ 1 سے لے کر 10 تک اس کو آتی ہے تو مطلب اس کو 100 تک بھی آتی ہے۔ وہاں پر 1 سے لے کر 10 تک یاد کراتے ہیں اور آگے اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں پر ورڈنگ کو آپ نے ڈالتے جانا ہے اور آپ کے ایک ہی لفظ ادا ہوں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں تو 30 33 ہوتا ہے اور 90 99 ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی لفظ ایسے ہوتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ آخر یہ نابینا شخص نے کیا کرنا ہوتا ہے، تو یہاں پر اس چیز کو بھی دیکھیں کہ سنگرت بولا، یہاں پر جو سنگرت بولا لفظ ہے یہاں پر انڈیا کا لفظ ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہوگا اس شخص کو۔ یہ شخص اتنا نابینا شخص ہوتا ہے کہ اس کو گھر والے یہاں پر نکال دیتے ہیں اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ہمت کے ساتھ پڑھتا ہے اور 24 سال کی عمر کے اندر اپنی کمپنی کو لانچ کرتا ہے، اور جو وہاں پر امپلائی ہوتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف نابینا ہی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر لوگوں کا سوال ہوگا کہ یہ کس طرح کی کمپنی بنائی ہوگی، تو یہ آپ خود بھی، اور یہاں پر دیکھیں تو کافی انڈیا کی فلمیں بھی اس چیز پر بنائی گئی ہیں کہ جو ایک نابینا شخص ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو کس طرح گزارتا ہے اور وہ ہمارے لیے کتنی مشعل راہ ہے، کس طرح ہمارے لیے موٹیویشن ہے۔
اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر بھی سائمہ سلیم ہوتی ہے جو اقوام متحدہ میں جا کر پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. ایسے ہزاروں واقعات آپ کو نابینا شخص کے لیے ملیں گے. لیکن پھر سے وہی سوال آتا ہے کہ نابینا شخص آخر میں گورنمنٹ سے کوٹا سسٹم پر گورنمنٹ سے نوکری کیوں لے. اب یہاں پر اگر کوٹے کو سمجھنا ہے تو اس چیز میں ہے کہ جو شخص کوٹا سسٹم ہوتا ہے وہ ہم معذور افراد کے لیے اور نابینا افراد کے لیے مختص کر دیتے ہیں کہ نابینا افراد اور جو معذور افراد ہوتے ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ہاں ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ کے تحت کام کریں. ایسا ہی بالکل کیا جاتا ہے. یہ لوگ پڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, محنت کے عوض ان کو نوکریاں بھی دی جاتی ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ایسا بھی نہیں ہوتا. اب یہاں پر ایک انٹرویو سنے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسا نہیں ہے کہ 50 میں سے 50% اگر ان کو نوکریاں دی جائیں تو ہمیں کیا بچے گا. کہ یہاں پر دیکھیں ایک عام شخص تو کوئی نہ کوئی کام کر لیتا ہے, لیکن جو نابینا شخص ہوتے ہیں وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. اگر ایسی ویڈیو چاہیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں